قل کہہ دیجئے، انما بے شک انا میں، بشر ایک انسان ہوں، مثلکم تم جیسا، یوحا وحی کی جاتی ہے، الیہ میری طرف، انما بے شک الہکم الہ تمہارا، الہ الہ ہے، واحد ایک ہی، فمن تو جو کوئی، کانا ہو وہ، یرجو وہ امید رکھتا، لقاء ملاقات کی، ربہ اپنے رب سے، فلیعمل پس چاہیے کہ وہ عمل کرے، عملا عمل، صالحا نیک، ولا اور نہ، یشرک وہ شریک ٹھہرائے، بعبادتی عبادت میں، ربہ اپنے رب کی، احدا کسی ایک کو۔ قل کہہ دیجئے، انما بے شک انا میں، بشر انسان ہوں، مثلکم تمہاری طرح، یوحا الیہ وحی کی جاتی ہے میری طرف، انما الہکم الہ واحد کہ بے شک تمہارا الہ ایک ہی الہ ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ سبحانہ وتعالیٰ فرما رہے کہ آپ خود بتائیے، قل کہہ دیجئے، کیا بتائیے، کیا کہیے کہ انا بشر مثلکم، میں تم جیسا ہی ایک انسان ہوں، جیسے سورۃ الاسراء میں بھی آتا ہے آیت 93، قل سبحان ربی هل کنت الا بشرا رسولا، پاک ہے میرا رب، کیا میں ایک بشر رسول کے سوا کچھ اور بھی ہوں؟ فرق صرف اتنا ہے کہ یوحا الیہ، تمہاری طرف وحی نہیں آتی اور میری طرف وحی آتی، بشر کے ساتھ رسول بھی ہوں۔ اور آپ کی رسالت کا اصل پیغام کیا ہے؟ لوگوں کو کیا بتانا؟ انما الہکم الہ واحد، کہ تمہارا الہ ایک الہ ہے۔ فمن کان یرجو، تو جو کوئی امید رکھتا ہو، کس بات کی؟ لقاء ربہ، اپنے رب کی ملاقات کی۔ لقاء کہتے ہیں آمنے سامنے آنے کو، پا لینے کو، فتلقى آدم بیسی سے سیم روٹ ہے، لام قافیے۔ تو جو امید رکھتا ہے اپنے رب کی ملاقات کی، یعنی قیامت کے دن اپنے رب کے سامنے جا کر کھڑا ہونے کا یقین ہے جس کو، فَلْيَعْمَلْ عَمَلًا صَالِحًا، تو پھر وہ اس کی تیاری کرے، کس چیز سے؟ عمل صالح کے ساتھ، اچھے کام کیا کرے، وَلَا يُشْرِكْ اور نہ شریک ٹھہرائے، بِعِبَادَةِ رَبِّهِ اپنے رب کی عبادت میں، احدا کسی ایک کو بھی، کسی دوسرے کو اپنے رب کی عبادت میں شریک نہ کرے۔ اور عبادت یہاں کس معنی میں ہے؟ نماز، سجدہ، دعا، یعنی خاص عبادت، اطاعت، بندگی، الخضوع والتذلل جس کا لفظی معنی آپ کو بتایا گیا تھا، ایاک نعبد و ایاک نستعین۔ تو یہ ہے پیغمبر کا پیغام کہ الہ ایک، اے لوگو اس دنیا میں رہ کے اپنے رب کی بندگی کرو کیونکہ اس نے تمہیں پیدا ہی اس لیے کیا، اور یہ کہ آخرت پر یقین رکھو کہ تمہیں واپس جانا ہے، ہمیشہ یہاں نہیں رہنا، اور پھر عبادت اس طرح ہو کہ اس کے ساتھ کوئی دوسرا اس میں شریک نہ ہو۔ تو سورۃ الکہف جو ہے، بنیادی طور پر اگر آپ اس کو نکالیے تو شروع سے اس کو ذرا دیکھتے ہیں۔ سورۃ الکہف کے بارے میں حضرت براء بن عازب روایت کرتے ہیں، ایک شخص سورہ کہف پڑھ رہا تھا، اس پر بادل چھایا ہوا چکر کھا رہا تھا، یعنی بادل اوپر چھایا ہوا تھا اور جیسے بادل اوپر گھوم رہا ہو، اور اس شخص کے قریب آ رہا تھا، یعنی بادل اترتے 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 نیچے آ رہا تھا۔ ایک گھوڑا قریب ہی رسیوں سے بندھا ہوا تھا، جب وہ پڑتا تو گھوڑا بدکنے لگتا، اور جب چپ ہوتا تو گھوڑا بھی ٹھہر جاتا، اور وہ گھوڑے کے بدکنے کی وجہ وہ بادل تھا، یعنی اس کی توجہ اس طرف تھی۔ تو یہ منظر اس کے لیے تھوڑا سا ڈرا دینے والا تھا، یا اس کو فکر ہوئی کہ یہ سب کیا ہو رہا ہے۔ تو وہ شخص صبح آپ کی خدمت میں حاضر ہوا، تو آپ نے فرمایا یہ سکینت تھی جو قرآن کی وجہ سے اتر رہی تھی۔ تو سارے قرآن کا پڑھنا باعث سکینت ہے، لیکن خاص طور پر سورہ کہف کا پڑھنا اپنے اندر کئی فائدے رکھتا ہے۔
اور اس میں سب سے بڑا فائدہ کیا بتایا گیا کہ ایسا شخص دجال کے فتنے سے محفوظ رہے گا، خصوصاً اس کی پہلی آیات کو پڑھنے سے۔ سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ اس سورت کی باقی قرآن مجید کے مقابلے میں یہ خاص فضیلت کیوں ہے، یہ اتنی اہم سورت کیوں ہے، اور پھر عین قرآن پاک کے درمیان میں آئی ہے۔ کہتے ہیں کسی بھی چیز کا بہترین حصہ اس کا درمیانی حصہ ہوتا ہے، سارا ہی قرآن برابر ہے بہترین ہونے میں، لیکن اہمیت کے اعتبار سے یا اس کے اندر پائے جانے والے احکامات کے اعتبار سے یہ حصہ بہت اہم ہے۔ سورۃ کہف جو ہے بہت اہم صورتوں میں سے، اور اگر ہر ہفتے بھی ایک دفعہ پڑھا جائے اس کو، اب دیکھیے کہ کوئی بھی لمبی صورت ہر ہفتے یا ہر روز ہمیں پڑھنے کے لیے نہیں کہا گیا۔ مثلا معوذتین کا ذکر آتا ہے، کچھ اور صورتوں کا، یہ سورۃ فاتح کا آتا ہے۔ سورۃ فاتح قرآن پاک کی ابتدا میں ہے، معوذتین اختتام پہ ہیں، اور پھر الکہف بیچ میں بالکل درمیان میں، اور اس کو ہر ہفتے پڑھنے کے لیے تاکید کی گئی ہے۔ تو سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ اس کی اتنی اہمیت اور فضیلت کیوں ہے، اور اس میں کیا وہ خاص چیز ہے کہ جسے یاد رکھنا ضروری ہے۔ جیسے کہ سورت کے آغاز میں بتایا گیا کہ یہ فتنہ دجال سے حفاظت کے لیے فائدہ مند ہے، تو فتنہ دجال کے بارے میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا تھا کہ ما بین خلق آدم الی قیام الساعہ فتنۃ اعظم من الدجال، آدم علیہ السلام کی تخلیق کے وقت سے لے کر قیامت کی گھڑی آنے تک دجال کے فتنے سے بڑا کوئی فتنہ نہیں۔ تو دجال یعنی فتنوں کا سردار ہے، اور اس صورت کا پڑھنا فتنہ دجال سے بچاتا ہے اور باقی فتنوں سے بھی بچاتا ہے۔ تو کس طرح، کیا مضمون ہے اس صورت کے اندر، کیا چیز ہے؟ تو اس میں ہم دیکھتے ہیں کہ انسان کی زندگی میں 4 بنیادی چیزیں فتنہ ہے یا فتنے کا سبب ہے، یا ان چیزوں میں انسان آزمایا جاتا ہے۔ یوں کہیے کہ 4 راستوں سے انسان کی آزمائش ہوتی ہے۔ نمبر 1 دین، یعنی یہ نہیں کہ دین فتنہ ہے، مراد اس سے یہ کہ دین کے ذریعے انسان کی آزمائش ہوتی۔ جب کوئی شخص نیکی کا ارادہ کرتا ہے، دین کی طرف بڑھتا ہے، تو ضرور آزمایا جاتا ہے۔ قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ فرماتے احسب الناس ان یترکوا ان یقولوا آمنا وہم لا یفتنون، کیا لوگوں نے سمجھ رکھا ہے کہ وہ اتنا کہنے پہ چھوڑ دیے جائیں گے کہ ہم ایمان لائے اور وہ آزمائے نہ جائیں گے؟ ضرور آزمائے جائیں گے۔ دین کے راستے میں آزمائش لازم آتی۔ اب اگر آزمائش آئے اور آزمائش اس حد تک ہو کہ یا تو پھر تم دین چھوڑ دو یا پھر جان دینے کو تیار ہو جاؤ، تو پھر انسان کیا کرے؟ تو بھی دین نہیں چھوڑ سکتا۔ اور اس میں اصحاب کہف کا واقعہ ایک رہنما واقعہ ہے کہ ایسے موقع پر انسان کو کیا کرنا چاہیے، اور اس کے لیے کیا ہے؟ ایسی جگہ کو چھوڑ دے انسان جہاں اس کے دین کو خطرہ ہے۔ اسی کے لیے ہجرت کا حکم ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم مکہ سے کیوں چلے گئے تھے؟ کیونکہ اب آپ کی جان کو خطرہ تھا۔ تو جہاں جان کو خطرہ ہو جائے دین کی وجہ سے، تو انسان کو بلا وجہ اپنے آپ کو آزمائش میں نہیں ڈالنا چاہیے۔ تنگ حالات پہ اور انجانے فیوچر پر یا انجانے مستقبل میں قدم رکھ دے، لیکن دین نہ چھوڑے۔ ان کو کیا سجھایا گیا اصحاب کہف کو؟ فَأْوُوا إِلَى الْكَهْفِ، اور کہف کیا ہوتا ہے؟ غار۔ غار میں چلے جاؤ، غار میں داخل ہو جاؤ، غار میں چلے جاؤ۔ جی ہاں، اندھیری جگہ پر، جی ہاں، کوئی لائٹ نہیں، کوئی کھانا نہیں، کچھ نہیں۔ کیا ہوگا؟ يَنشُرْ لَكُمْ رَبُّكُمْ مِنْ رَحْمَتِهِ، رب پہ بھروسہ